أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظم پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، ہم سب اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہے کہ بس کچھ ہی دنوں میں خیر اور برکت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا کر کے جنت میں داخل کرانے کا مہینہ، اللہ کے آگے رونے اور گڑ گڑانے کا مہینہ، اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کا مہینہ، یعنی کہ رمضان کا مہینہ شروع ہی ہونے والا ہے۔ بس 14 سے 15 دن بچا ہوا آج سے۔ تو اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ رمضان سے پہلے ہر مسلمان 10 باتوں کو جان لے۔ جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یعنی کہ نیکیوں کا موسم بہار۔ ابھی سے ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے، بہت سارے مسلمان یہ منصوبے، یہ پلاننگیں بنا رہے ہوں گے کہ اس رمضان ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، خوب نمازیں پڑھیں گے، خوب دعائیں کریں گے، خوب تلاوت قرآن کریں گے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ گئے سال ہم نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی تھی، اس سال پڑھیں گے۔ الحمدللہ یہ سوچ ایک اچھی سوچ ہے، نیکیوں کی فکر ہونی چاہیے کہ انسان منصوبے بنائے، انسان پلاننگیں بنائے کہ ہم نیکی کریں گے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس نیکی کی سوچ کی طرح اور ایک سوچ اور فکر ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے نیکیوں کی حفاظت کی فکر، نیکیوں کو برباد ہونے سے بچانے کی فکر۔ اس لیے کہ یہ جو نیکیاں ہیں جو ہم اور آپ کرنے والے ہیں یا کرتے ہیں، یہ تو ہمارا اصلی سرمایہ ہے، یہ دنیا کے مال اور دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ دنیا کا مال اور دولت اگر ضائع ہو گیا تو کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو نیکیوں کا خزانہ ہے، یہ جو توشہ آخرت ہے، یہ اگر ضائع اور برباد ہو گیا تو پھر ہمیں دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اور اس بیان کو آپ کو سن کر کے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ یہ تو رمضان کی مناسبت سے میں آج یہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نیکیاں آپ کے کام آئے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان نیکیوں کی بدولت آپ جو ہے جنت کے اندر داخل ہو جائے، تو ایسی صورت میں آپ کو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اس لیے کہ یہ جو نیکیاں ہیں نا، رب کی رحمت اور رب کی عنایات کے بعد، اللہ کا فضل و کرم کے بعد، یہی وہ نیکیاں ہیں جو ہم کو اور آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے۔ یہی ہمارے نیکیاں جہنم کے عذاب سے بچا سکتی ہے۔ اگر ہم نے اسے کھو دیا تو یاد رکھ لیجئے ہم سے بڑا بدنصیب کوئی اور نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ صرف یہ سوچتے ہیں کہ نیکیاں کریں گے، سوچتے کہ نہیں سوچتے؟ رمضان آنے والا ہے،
خوب نیکیاں کریں گے۔ یاد رکھ لیجئے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ بہت زیادہ نیکیاں کر کے بھی انسان جہنم کے اندر جائے گا، اللہ کی پناہ۔ جی ہاں، سن لیجئے، اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ قیامت کے دن بہت سارے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، ذلیل اور رسوا ہو رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوگی، اور عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے وہ لوگ تھک چکے ہوں گے، انہوں نے خوب عمل کیا ہوگا لیکن تصلی نارا حامیہ، جہنم کے اندر جائے، اللہ کی پناہ۔ دیکھیے عمل تو کیا، نمازیں تو پڑھا، روزے تو رکھا، سب کیا، لیکن جہنم کے اندر کیا فائدہ ہے؟ ہم کو اور آپ کو نیکیاں کرنے سے زیادہ فکر نیکیوں کی حفاظت کی ہونی چاہیے، اور یہی ایک مومن کی پہچان ہے، یہی ایک مومن کی نشانی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، کہ جو لوگ جو کچھ بھی دیتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، کہ جو لوگ جو کچھ بھی دیتے ہیں یعنی کہ نیکیاں کرتے ہیں تو اس سے ان کے دل کے اندر ڈر اور خوف ہوتا رہتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں عمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے میرے آقا، کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں اور دیگر برے برے کام کرتے ہیں، کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے کہا کہ نہیں اے صدیق کی بیٹی، اس آیت سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، رمضان آنے والا، سنیے ترجمہ، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، اپنی گاڑی محنت کی خون پسینے کی کمائی سے ہم اور آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو یہ سب کرنے والے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ان کے دلوں کے اندر یہ ڈر اور خوف لگا رہتا ہے کہ اللہ تقبل منہم، کہ کہیں یہ ساری نیکیاں ضائع اور برباد نہ ہو جائے۔ دیکھیے یہ مومن کی پہچان ہے کہ جو کچھ بھی نیکیاں کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کام ہے نیکی کرنا، لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا کام ہے نیکی کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قبول کرنے والا وہ ہے۔ نیکی کرتے جاتے ہیں، نیکی سے بے فکر ہو جاتے ہیں، ہماری نیکیاں چاہے برباد ہو جائے، چاہے ضائع ہو جائے، یا پھر نہ رہے یا محفوظ رہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ مومن کی پہچان اور نشانی یہ ہوتی ہے کہ مومن ہمیشہ اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، ہمیشہ مومن اپنی نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے، ہمیشہ مومن اپنی نیکیوں کو برباد ہونے سے بچاتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اپنی نیکیوں سے فائدہ اٹھائیں اور قیامت کے دن یہ نیکیاں ہمارے کام آئے تو اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ کیسے؟ ٹھیک ایک کسان کی طرح، ذرا مثال بھی سن لیجیے۔ ایک کسان جب اپنے کھیت میں بیج ڈالنے والا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ڈائریکٹ جا کر کے کھیت میں بیج نہیں ڈال دیتا ہے۔ سنیے ذرا غور سے، کسان پہلے اپنے کھیت کو صاف کرتا ہے، جھاڑ جھنکار کو، جنگلات کو، اس کے بیج کو، جو جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہے ان تمام چیزوں کو کسان پہلے کھیت سے ہٹا دیتا ہے، اس کے بعد بیج ڈالتا ہے۔ اچھا، کسان بیج ڈالنے کے بعد اپنے کھیت کو بھول نہیں جاتا، بھول جاتا ہے کیا؟ ڈال دیا اور ہو گیا، نہیں کرتا ہے، بلکہ کسان کیا کرتا ہے؟ اس بیج کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتا ہے، اپنے کھیت کو آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، کبھی مکھی اور مچھر اور بیماری سے بھگانے والی دواؤں کا اور کھاد کا چھڑکاؤ کرتا رہتا ہے، کبھی چڑیے اور جانوروں کو بھگانے کے لیے صبح سے لے کر کے شام تک، شام سے لے کر کے صبح تک اپنے کھیت کے اندر ڈیرا جما دیتا ہے اور ایک کٹیا ہی بنا لیتا ہے اور وہیں پر رہتا ہے اپنے کھیت کی حفاظت کے لیے۔ اور اتنی کٹھن محنت کے بعد ایک کسان کو اچھی فصل ملتی ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا پاتا ہے۔ اگر کسان بیج ڈال دے کھیت میں،
یا ایسے ہی ڈال دے اور چھوڑ دے، اس کی حفاظت نہ کرے، چوروں سے اسے نہ بچائے، جانوروں سے اسے نہ بچائے، مکھی اور مچھر کی دوائیں نہ ڈالے، تو کسان اپنی فصل سے فائدہ اٹھا پائے گا؟ بالکل نہیں، برباد ہو جائے گا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نیکیاں، یہ نماز، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات و خیرات، یہ حج اور یہ عمرے اگر ہمارے کام آئے، تو ہم کو اور آپ کو اس کی صبح شام میں حفاظت کرنی پڑے گی، اس کا نگراں بننا پڑے گا، محافظ بننا پڑے گا، اپنے نیکیوں کا واچ مین بننا پڑے گا۔ یاد رکھ لیجئے، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن ہم کو اور آپ کو بہت پچھتانا پڑے گا، بہت افسوس کریں گے، خون کے آنسو روئیں گے، یاد رکھ لیجئے۔ اور وہاں پر خون کے آنسو رونے سے کچھ کام نہیں چلے گا۔ آج اگر ایک کسان کا کھیت اور اس کی فصل ضائع اور برباد ہو جاتی ہے تو اسے امید رہتی ہے کہ یہ بار نہیں تو کل ہم اچھی فصل لا لیں گے۔ یہ دنیا ہے میرے بھائیوں، وہاں آخرت ہے، وہاں دنیا کے اندر پھر دوبارہ نیک اعمال کرنے کے لیے کسی انسان کو بھیجا نہیں جائے گا۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے، رمضان آنے والا ہے، ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں ہمارے نیکیاں قبول ہو جائے تو آپ کو میں 10 باتیں بتلاتا ہوں، آپ اس کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اپنے نیکیوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کی سب نیکیاں قبول ہو جائیں، ذرا غور سے سنیے، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے روزے، ہمارے زکوٰۃ و صدقات، ہمارے حج اور عمرے، بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس رمضان ہم عمرہ کرنے جائیں گے، بہت سارے لوگ حج کرنے کا بھی ارادہ کیے ہوں گے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام نیکیاں قبول ہو جائے تو بس آپ کو ایک آسان کام کرنا ہے، اور وہ ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا۔ آپ کہیں گے مولانا یہی تو نہیں ہو پاتا ہے، یہی تو ہم سے نہ ہو پائے گا، ہم نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے۔ سن لیجئے، ہماری تمام نیکیوں کے قبول ہونے اور ضائع اور برباد اور مردود ہونے کا دار و مدار یہ جو ہے نماز پر ہے۔ 5 وقت کی نماز آپ پڑھیے، آپ کی تمام عبادتیں قبول ہو جائیں گی۔ جی ہاں، یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں، مطلب کہ میں نہیں دے رہا ہوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ابھی میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیے، آپ کے روزے قبول۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیے، آپ کی تراویح کی نماز قبول۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیے، آپ کے زکوٰۃ، صدقات و خیرات، حج، عمرے، جتنی بھی عبادتیں سب اپنے آپ قبول۔ اگر آپ نے سب عبادتیں کی، حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، زکوٰۃ و صدقات بھی کیا، رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھے، لیکن 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کی تو سب نیکیاں برباد ہو جائیں گی، سب جل کر کے راکھ ہو جائیں گے، یاد رکھ لیجئے۔ دلیل سنیے حدیث، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز جو ہے یہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، 1/3 طہارت، 1/3 رکوع اور 1/3 سجدے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا فمن ادھا بحقھا، جس نے 5 نمازوں کو ہمیشہ ادا کیا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بیان سننے کے بعد آپ جو ہے ہمیشہ کے نمازی بن جاؤ، اپنے نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاؤ، ورنہ شیطان جو ہے ہم کو اور آپ کو دھوکے میں رکھ کر کے گمراہ کر رہا ہے کہ بس رمضان میں نماز پڑھ لو، پھر دوبارہ کبھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے 5 وقت کی نمازیں ادا کی، جس نے نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کیا، تو سنیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قبلت منہ وقبل منہ سائر عملہ، تو اس کی تمام عبادتیں قبول۔ اللہ اکبر، یہ نماز کی پاور ہے، یہ نماز کی طاقت ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، نماز کے اندر ایک ایسی طاقت ہے کہ وہ سب عبادتوں کو قبول کرا سکتی ہے۔ نماز کی ایسی پاور ہے کہ آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں اگر کچھ اونچ نیچ ہو گیا تو یہ نماز سب کو ایڈجسٹ کر دینے والی عبادت ہے۔ نماز میں گڑبڑ تو ہر چیز میں گڑبڑ، یاد رکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز برباد سب عمل برباد۔ جی ہاں، سن لیجئے، نماز برباد تو سب عمل برباد، روزے بھی برباد، زکوٰۃ بھی برباد، صدقات و خیرات بھی برباد، حج بھی برباد، عمرے بھی برباد۔ لوگ حج کر لیتے، عمرہ کر لیتے، نماز نہیں پڑھتے، وہ عمل برباد ہو گیا۔ میں نے کہا نا کہ نماز کے اندر ایسی طاقت ہے
جو آپ کی تمام عبادتوں کو قبول کرا سکتی ہے۔ ایک دوسری حدیث بھی سن لیجیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عملہ صلاتہ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تمام عمل میں اللہ ایک انسان سے نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ سب سے پہلے روزہ سے پہلے، رمضان کے روزے سے پہلے، حج اور عمرہ سے پہلے، زکوٰۃ اور صدقات سے پہلے اللہ نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ نماز اگر صحیح ہے فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر نماز صحیح کامیاب ہو گیا، نماز صحیح سب عبادتیں اپنے آپ قبول ہو جائیں گی۔ یہ نماز کی تاثیر ہے، نماز کی طاقت اور قوت ہے۔ نماز صحیح وہ انسان کامیاب، سیدھا جنت کے اندر۔ وَإِنْ فَسَدَتْ، اور اگر نماز خراب ہو گئی، نماز میں انسان گڑبڑ سربر نکل گیا، بے نمازی رہا، فقد خاب و خسر، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان نقصان اٹھائے گا، گیا کام سے، آخرت برباد ہو گئی۔ سب سے پہلے اللہ نماز کے بارے میں، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد حج، اس کے بعد زکوٰۃ۔ لوگ رمضان میں ہی نماز پڑھنا فرض سمجھتے ہیں، مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ رمضان میں ہی نماز فرض ہے، جبکہ نماز تو ایسی عبادت ہے جو ایک مسلمان کے اوپر ہر حال میں فرض ہے، بالغ مسلمان کے اوپر کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ہماری تمام نمازیں اگر صحیح ہیں، ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری تمام عبادتوں کو اللہ شرف قبولیت سے بخشے گا، اور اگر ہم نماز چھوڑیں گے تو ہماری ساری محنتیں بیکار اور رائے گاہ ہو جائیں گے میرے بھائیوں۔ تو نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے آج سے؟ بولیے بھائیوں، پڑھیں گے نا؟ یہ ہمیشہ کا معاملہ ہے، یہ آج کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو رمضان سے پہلے میں آپ کو آپ کی نیکیوں کو بچانا چاہتا ہوں، آپ کو میں ایسی حرکتوں سے باز رکھنا چاہتا ہوں جس سے ایک انسان کی نیکیاں جل کر کے راکھ ہو جاتی ہیں۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ اپنی نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں یا پھر برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے، آمین۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری سب نیکیاں قبول ہو جائے، نیکیوں کا موسم بہار آنے والا ہے، تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر نیکی قبول ہو جائے تو ہم کو اور آپ کو اور ایک کام کرنی پڑے گی۔ وہ کیا ہے جانتی ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی ہر نیکی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ادا کریں۔ آج کل ماحول کیسا ہے؟ انسان کو جو مرضی آئے وہ کر رہا ہے، اپنی مرضی سے نیکی کر رہا ہے، خوب نیکی کر رہا ہے، رات بھر جاگ رہا ہے۔ ابھی دیکھیے لوگ رات بھر جاگے ہوں گے، اپنی مرضی سے انسان نماز پڑھ رہا ہے، اپنی مرضی سے انسان حج اور عمرے کر رہا ہے، اپنی مرضی سے انسان روزے رکھ رہا ہے، اپنی مرضی سے انسان تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ یہ نیکی ہے؟ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کے اندر ہماری مرضی نہیں چلے گی، یاد رکھ لیجئے، نیکی کے اندر ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ ہماری مرضی آئے تو ہم کر لیے، ہماری مرضی آئے تو چھوڑ دیے، ہماری مرضی نہیں چلے گی، بلکہ نیکی کے اندر وہی نیکی قابل قبول ہے جو اللہ کے فرمان کے مطابق ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو۔ ابھی میں نے آپ کو سورہ الغاشیہ کی آیت سنائی تھی کہ بہت سارے لوگ نیکیاں کر کے بھی جہنم کے اندر جائیں گے، نیکیاں کر کر کے تھک چکے ہوں گے، خوب تھکایا ہوگا، لیکن وہ لوگ جو ہے جہنم کے اندر جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہی لوگ ہوں گے جو اپنی مرضی سے نیکیاں کرتے تھے۔ یہ آج کل عجیب تماشا ہے، انسان کو جو مرضی میں آئے کرتا ہے، کیا بولتا ہے نیکی ہے؟ نہیں، کرنے میں کیا حرج ہے؟ نہیں، کرنے میں کیا ہو گیا؟ کیا میں غلط کر رہا ہوں؟ کیا میں نمازی تو پڑھ رہا ہوں؟ ارے بھائی، یہ دین اللہ کا ہے، یہ دین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ جب دین اللہ کا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے تو وہی عبادتیں قبول ہوں گی جو اللہ نے کہا ہے۔ لوگ جو ہے اپنی مرضی چلانے دیجئے۔ اللہ نے کیا کہا قرآن مجید کے اندر، سورہ الکہف کے اندر، کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذرا اعلان کر دیجئے، ذرا لوگوں کو بتا دیجئے، ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں اپنی مرضی سے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ عجیب تماشا، لوگ نہ سیدھا رفع دین کرتے ہیں، نہ لوگ جو ہے صف میں سیدھا ٹھہرتے ہیں، نہ لوگ جو ہے سیدھا سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔
نہ لوگ سیدھا رکوع کرتے، بس اپنی مرضی سے جھکتے اٹھتے بیٹھتے. یہ ہماری مرضی نہیں چلے گی. جی ہاں سن لیجیے، یہ ہمارے لیے پیغام ہے، دوسروں کے لیے میں بیان نہیں کر رہا ہوں. پھر آپ سوچیں گے مولوی صاحب وہ کیا کہ دوسروں کے لیے بولے. نہیں، استغفر اللہ، ہمیں دوسروں سے مطلب نہیں ہے. یہاں میرے سامنے میں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں. یہ اپنی مرضی سے نماز پڑھیں گے، یہ نہیں چلنے والا ہے. اپنی مرضی سے عبادت کریں گے، یہ چلنے والا نہیں ہے. یہ نیکی ہے، اور نیکی وہی ہو سکتی ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہو، جس کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہو. کیا کہا کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ذرا دنیا والوں کو اعلان کر دیجئے اور بتا دیجئے کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دے دوں جن کے سارے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے، جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہوں گے. اللہ کی پناہ. اللہ ہم کو اور آپ کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین. اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر اسی آیت کے بعد، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیاوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار ہو گئی، جو دنیا کے اندر بہت نیکیاں کرتے رہے، بہت سجدے کرتے رہے، بہت عبادتیں کرتے رہے، بہت حج کرتے رہے، عمرہ کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، رات بھر جاگتے رہے. جس رات میں جاگنی ہے اس رات میں نہیں جاگتے، جس رات میں جاگنے کا ثبوت نہیں لوگ اس رات میں جاگتے ہیں. یہ عجیب تماشا ہے لوگوں کا. اور پھر کیا کہتے ہیں بھائی ہم غلط کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ جن کی تمام کوششیں بیکار ہو گئی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اللہ کہہ رہا ہے، خبر کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. آج کل لوگ ایسے ہی نا، فتنوں کا دور ہے. انسان اپنی مرضی سے نماز پڑھتا، اپنی مرضی سے روزے رکھتا، اپنی مرضی سے حج کرتا. ہمارے حج کرنے والے بھائیوں نے بتلایا، ارے مولانا دیکھنا ہو تو وہاں دیکھیں. لوگ اپنی مرضی سے ارکان ادا کرتے رہتے اور بولنے پر بھی نہیں مانتے. تو اپنی مرضی سے جو لوگ کرتے ہیں نا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، ہم اچھا کر رہے ہیں، تو بس وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اچھا کرے. اللہ ایسی نیکیوں کو قبول نہیں کرتا. سن لیجئے، اللہ انہی نیکیوں کو قبول کرے گا جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. کہ ایمان والو اللہ کی بات مانو، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانو، اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو. اپنے عملوں کو برباد مت کرو. دیکھیے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا اس کے عمل برباد، وہ کچھ بھی کرنے دیجئے. دیکھیے پورے مہینے تراویح پڑھنا ہے تو لوگ تراویح نہیں پڑھتے. یک شبینہ، 2 شبینہ، 3 شبینہ، 1 رات میں قرآن ختم، 2 رات میں قرآن ختم، 3 رات میں قرآن ختم، اور کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں. اللہ کی پناہ. یہ نیکی نہیں ہے میرے بھائیوں. جی ہاں سن لیجئے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس نیکی کرنا ہے، نیکی کرنا ہے. کائنات کی رب کی قسم میں کہہ رہا ہوں، سن لیجئے، قرآن مجید کی روشنی میں اللہ رب العالمین کو زیادہ نیکیاں نہیں چاہیے. یہ جو ہم اور آپ نیکی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، خوب نیکی کرو، خوب نیکی کرو، اللہ کو زیادہ نیکیاں نہیں چاہیے. جی ہاں سن لیجئے، اللہ کو زیادہ نیکیاں نہیں چاہیے، اللہ کو اچھی اچھی نیکیاں چاہیے. کیا چاہیے اللہ کو؟ اللہ کو اچھی اچھی نیکیاں چاہیے. اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اسی اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا. کس لیے؟ تاکہ تم میں سے ہر ایک انسان کو آزمائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زیادہ عمل کرنے کے لیے اللہ نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون زیادہ نماز پڑھ رہا ہے، کون زیادہ نیکیاں کر رہا ہے. اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے. اللہ کو زیادہ نیکیاں نہیں چاہیے. سن لیجئے، اللہ کو اچھی نیکیاں چاہیے. اور اچھی نیکیاں کیا ہے؟ وہی جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو. اچھی نیکیاں کیا ہے؟ وہی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو. ایک چیز ہے اچھی سے اچھی ہی کیوں نہیں ہے، دیکھنے میں کتنا اچھا کیوں نہیں لگ رہا، 1 رات میں قرآن ختم کیا جا رہا، ماشاءاللہ کیا بات ہے، پورا قرآن مجید 1 رات میں پڑھ لیے. نیکی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ یہ حکم نہ تو اللہ نے دیا اور نہ ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا. میں نے ایک مثال دیا. میرے بھائیوں، رمضان آنے سے پہلے اپنی نیکیوں کو چیک کر لو. زیادہ نیکیاں مت کرو، اچھی نیکیاں کرو.
اچھی نیکیوں کا مطلب قرآن اور حدیث کے مطابق کرو. نماز بھی ہو تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہونی چاہیے. اب پڑھنے دیجئے, لوگ اپنے اپنے امام کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں, پڑھنے دیجئے, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. لیکن اللہ ان نیکیوں قبول نہیں کرے گا. اللہ, یہ دین کس کا ہے؟ بولے بھائی اللہ کا ہے نا, یہ دین اللہ کا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. تو یہ نیکی بھی وہی چلے گی جس کے اوپر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سیل اور مہر ہوگا. اور خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی انسان ایسا کام کرے جس کے اوپر میرا حکم نہیں, مردود ہے. ہو گیا, مردود کا مطلب کیا ہو گیا؟ پھینک دیا گیا, وہ اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. تو نمازیں پڑھو تو سنت کے مطابق پڑھو, رکوع بھی کرو, سجدے بھی کرو تو سنت کے مطابق کرو. صدقہ و خیرات ہو, حج اور عمرے ہو, قرآن مجید کے ختم کا مسئلہ ہو, کوئی بھی عبادت ہو, ذکر و اذکار ہو, یہ بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. یہ عبادت ہے, عبادت میں ہماری مرضی نہیں چلے گی, کسی انسان کی, پیر اور فقیر کی مرضی نہیں چلے گی. یہ دین اللہ کا ہے تو یہ مرضی بھی اللہ کی چلے گی اور جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی چلے گی. تو لوگ زیادہ نیکیاں کرتے ہیں تو اپنی ہر نیکیوں کو چیک کریں گے. بولے بھائی سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ ہر انسان سیکھے, آ کے مجھ سے پوچھے, میں بتانے کے لیے تیار ہوں. کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. کہیں گے مولوی صاحب کو نماز پڑھنے نہیں آتی ہے تو ہم کہاں جا کر کے پوچھیں. ایسے لوگ بھی رکوع سیدھا نہیں, سجدے سیدھے نہیں, دعائیں یاد نہیں, رمضان کے روزے کے ضروری جو باتیں مسائل ہیں وہ بھی معلوم نہیں, بس نیکیاں کرتے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں ایسے مت کرو میرے بھائیوں. اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں قیامت کے دن ہمارے کام آئے تو سنت کے مطابق ادا کیجیے. میرے دوستو, اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ یہ نیکیاں ہمارے کام آئے تو ذرا کان کھول کر کے سن لیجیے. اگر کوئی انسان سو رہا ہے, اس کو نیند آ رہی ہے تو وہ جاگ جائے, ہوشیار ہو جائے. ایسے تو میرے بیان میں کوئی سوتے نہیں الحمدللہ, ایک دو لوگ سوتے ہیں تو ہوشیار ہو جائیے, جاگ جائیے, اپنے کان کو کھول لیجیے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں. رمضان آنے والا ہے, لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو لوگوں سے جا کر کے معافی تلافی کرتے ہیں, مل لیتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ آپ حج عمرے کا انتظار مت کیجیے, رمضان سے پہلے یہ کام کیجیے. اگر رمضان سے پہلے ابھی 15 دن ہے, 15 دن پہلے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں, اگر رمضان سے پہلے یہ کام کریں گے تو آپ کی نیکیاں آپ کی ہے. اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کی نیکیاں آپ کی نہ ہو. نماز تو آپ پڑھیں گے, کوئی دوسرا اڑا لے جائے گا. روزے آپ رکھیں گے, اس کا ثواب کوئی اور مار لے کے جائے گا. صدقہ و خیرات آپ کریں گے, کوئی دوسرا لے لے گا. آپ کہیں گے مولانا یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہیں, مولانا کا دماغ کو کیا ہو گیا, ایسا سوچ رہے ہوں گے آپ. لیکن میں صحیح کہہ رہا ہوں, یہ صحیح معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ محنت کریں گے. یہاں تراویح کی نماز میں 1 گھنٹہ کم سے کم آپ اپنا پاؤں دکھائیں گے, آپ تکلیف اٹھائیں گے, روزے کی بھوک اور پیاس کی شدت کو آپ برداشت کریں گے, نیکیاں تو آپ کریں گے, لیکن آپ کے نیکیوں کا حقدار کوئی اور ہو جائے گا. جانتے ہیں کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ اگر آپ نے, ذرا سنیے کان کھول کر, اگر آپ نے کسی کا حق رکھ لیا ہے, اگر آپ نے کسی کا پیسہ رکھ لیا ہے, اگر کسی نے کسی کا مال رکھ لیا ہے, اگر کسی نے کسی کا قرضہ لیا تھا نہیں دیا ہے, تو رمضان سے پہلے اس کو ختم کر لے, رفع دفع کر لے, ان کے حقوق کو دے دے. ابھی آپ نے 2 جمعہ حق کے بارے میں سنا تھا, میں نے 2 حدیثیں بچا لی تھی, تب نہیں بیان کیا تھا, اسی لیے بچا لی تھی کہ رمضان کے قریب میں بیان کروں گا. یہ آسان مسئلہ نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں آیا, رو لیں گے, گڑ گڑا لیں گے, دعائیں کر لیں گے, معاف ہو جائے گا. نہیں, نماز پڑھنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. جی ہاں سن لیجیے, حج کرنے سے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دے دو, لوگوں کا حق مار لو, لوگوں کو چکر دے دو, خانہ کعبہ کا چکر لگا لو, معاف ہو جائے گا. نہیں ہوگا معاف. رمضان سے پہلے آپ یہ کام کر لیجئے. اگر آپ کے پاس کسی کا حق ہے تو دے ڈالو. کسی بھائی کا ہے, کسی بہن کا ہے, چاہے وہ کم ہو یا زیادہ, تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ابھی 15 دن باقی ہے, اس سے پہلے آپ ادا کر دو, نہیں تو آپ کی نیکیوں کا حقدار کوئی اور ہو جائے گا. سنیے حدیث, جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اے میرے صحابہ, کیا تم جانتے ہو کہ تدرون ما المفلس, کہ غریب اور فقیر کون ہے؟ غریب
تم جانتے ہو فقیر کون ہے؟ جانتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، غریب اور فقیر تو ہم اسے سمجھتے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال اور دولت نہ ہو، گھر بار نہ ہو، جو بھیک مانگتا ہے، جو مسجد کے باہر ٹھہرا ہے، وہ غریب اور فقیر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دنیا کی حد تک ہے، میری امت کا وہ غریب فقیر نہیں ہے۔ سنو، میری امت کا وہ انسان غریب اور فقیر نہیں ہے، بلکہ میری امت کا غریب اور فقیر اور بھکاری وہ انسان ہوگا جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیوں کو لے کر کے آئے گا، نمازوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ کا پہاڑ لے کر کے آئے گا، حج کا پہاڑ لے کر کے آئے گا، نیکیوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس کی نیکیوں کو دیکھ کر کے اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اب تو میں گیا جنت میں، میں سیدھا جنت کے اندر، نیکیاں تو خوب کیا ہے، نیکیوں کی کمی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی حساب کتاب ہو رہا ہوگا کہ وَيَأْتِي هَذَا، ایک انسان ادھر سے آ جائے گا اللہ کے پاس، کہے گا کہ اے اللہ، یہ انسان ایسا ہے جس نے دنیا میں مجھے گالیاں دی تھی، وَقَدْ شَتَمَ هَذَا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، یہ میری بات نہ ہو کہ آپ اسے ہلکے میں لے لیجئے۔ لوگ حقوق العباد کے مسئلے کو ہلکے میں لیتے ہیں، لائٹ میں لے لیتے ہیں، کیا ہے؟ لیکن میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، فرشتے بھی میری بات کو لکھ رہے ہیں، گواہ ہے فرشتے، آپ کی نیکیاں دوسرا کوئی لے لے گا۔ جی ہاں، سن لیجئے، رمضان کے آنے سے پہلے آپ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں۔ ایک انسان ادھر سے آئے گا، اللہ، یہ نمازی انسان بڑا روزے رکھتا تھا، تراویح کی نماز پڑھتا تھا، مجھے گالیاں دیا تھا۔ ایک انسان ادھر سے آ جائے، کہے گا اللہ، یہ انسان، اس نے دنیا کے اندر میری عزت کے ساتھ کھیلا تھا، مجھے بدنام کیا تھا، مجھے جماعت میں ذلیل اور رسوا کیا تھا، میرے اوپر الزام لگایا تھا، میرے اوپر تہمتیں لگایا تھا۔ اور ایک انسان ادھر سے آ جائے گا، کہے گا اللہ، اس نے میرا خون کر دیا تھا۔ اور ایک انسان ادھر سے آ جائے گا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کہے گا اللہ، اس نے میرا مال کھا لیا تھا۔ جی ہاں، سنیے کیا کہے گا، اس نے میرا 10 روپیہ رکھ لیا تھا، اس نے میرا 20 روپیہ رکھ لیا تھا، اس نے میرا 1,00,000 روپیہ رکھ لیا تھا، اس نے میری پلاٹ پر قبضہ کر لیا تھا، اس نے میرے جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ آ جائیں گے حقدار، اے اللہ مجھے انصاف چاہیے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیکیاں کیا رہے گا نا، وہ نیکیاں اٹھا کر کے اللہ تمام حقداروں کو دینے لگے گا۔ لوگ آتے رہیں گے، اللہ نیکیاں دیتا رہے گا۔ اچھا، اس نے تجھے تکلیف دیا تھا، یہ لو نیکیاں، اس نے تجھے ستایا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا، یہ لو نیکیاں۔ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہے۔ ایک انسان آ کر کے کہے گا، اس نے مجھے مارا تھا دنیا کے اندر، اچھا یہ لو نیکیاں، تمام نیکیاں ختم۔ اللہ کی پناہ، کتنی محنت کیا ہوگا نیکی کے لیے، روزہ رکھنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنی پڑتی ہے، تراویح پڑھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہے، اتنی زیادہ نیکیاں کیا، نیکیاں ختم، لوگ باقی رہ جائیں گے۔ دنیا کے اندر بہت روڑی تھا وہ انسان، بہت بڑا حرام خور تھا وہ انسان، لوگوں کا حق رکھ لیتا تھا، دیتا نہیں تھا، لوگا باقی ہے، نیکیاں ختم۔ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی برائیوں کو اللہ کیا کرے گا؟ اس نمازی انسان جو نیک انسان تھا اس کے سر رکھ دے گا، جو حقداروں کے برائیاں ہیں ان کے سر رکھ دے گا، اور پھر اس انسان کو ثم طرح فی النار، جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اللہ کی پناہ۔ دیکھیے، تو اگر آپ نے کسی کا حق لیا نا، 10 روپیہ 20 روپیہ لے لیا ہے، بھائی کا حق مار لیا ہے، بہنوں کا حق مار لیا، تو دے ڈالو، رمضان سے پہلے دے ڈالو، نہیں تو نماز پڑھ کے بھی بیکار ہو جاؤ گے۔ اگر آپ نے کسی کا قرضہ لے لیا ہے تو جا کر کے اسے لوٹا دیجئے، مہلت مانگ لیجئے۔ لوگ حج کرنے جاتے تو بولتے بھائی میں نے آپ کا پیسہ لیا، حج سے آ کر کے دے دو، حج سے آنے کے بعد بولتے نہیں دیتا میں، جا کیا کر لیتا۔ یہاں نہیں دو گے نا، وہاں حشر کے میدان میں کہاں جاؤ گے؟ جو لوگ قرضہ لیتے ہیں نہیں دیتے۔ آخری حدیث سن لیں، سب سے آخری بات، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان مقروض ہو کے مرا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ کی پناہ۔ نماز پڑھ کے کیا فائدہ، رمضان کا روزہ رکھ کر کیا فائدہ؟ قرضہ کو لوگ آسان سمجھتے ہیں، جتنا مرضی آئے قرض لیتے ہیں، لون لیتے ہیں، بینک سے لون لینا بھی اسی میں شامل ہے، لون لیتے ہیں چکاتے نہیں ہیں، گئے کام سے، نماز بھی گئی، روزے بھی گئے، حج بھی گئے، زکوٰۃ بھی گئے، سب برباد ہو گیا۔ تو اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی یہ سلسلہ باقی ہے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔